پوری دنیا یہودیت اسلام کی منکر، پوری دنیا عیسائیت اسلام کی منکر، تو تمام اہل کتاب اب منکر ہو گئے اسلام کے۔ رہے اہل کتاب، دیکھیے نا، اب قرآن مجید نے ان کے اہل کتاب کے ٹائٹل کو بھی ختم نہیں کیا، مگر فرمایا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انکاری ہو گئے، وللمشرکین، اور پوری دنیا کفر و شرک۔ تو گویا کفر و شرک اور یہود و نصارہ کی ساری دنیا مل کر قرآن کہتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کیا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اے مسلمانوں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتر جائے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ آج امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان مسلمانوں سے جو اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے حسن ظن لے کر واشنگٹن جاتے ہیں، کوئی اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے ماسکو جاتے ہیں، کوئی خیر کی توقع دہلی سے کرتا ہے، کوئی خیر کی توقع اسرائیل سے کرتا ہے، اور کوئی خیر کی توقع UN سے کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ پوری دنیا یہودیت و عیسائیت ہو یا پوری دنیا کفر و شرک، مسلمانوں وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ تمہارے حق میں کوئی خیر آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے، اور اس لیے کہ انہوں نے تمہارے پیغمبر سے جو دشمنی مول لی تھی، کوئی ذاتی اناد نہ تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، وہ جو دشمنی مول لی تھی اور پیغمبر اسلام کا انکار کیا تھا، اس میں بھی دراصل یہی حسد اور اناد کار فرما تھا کہ یہ نبوت اور رسالت کی نعمت ہماری بجائے ان کو کیوں نصیب ہو گئی۔ تو جب انہوں نے وہ نبوت کی بھلائی آپ کے پیغمبر کے حق میں قبول نہیں کی، تو وہ کسی قسم کی بھلائی اس پیغمبر کی امت کے حق میں کیسے قبول کر سکتے ہیں، کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور کتنے نادان ہو تم کہ تم آج بھی ان سے بھلائی کی توقع کرتے ہو اور خیر کی توقع رکھتے ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، چن لیتا ہے جس پہ رحمت کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ بڑے، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ نے یوں فرمایا ہو کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، حالانکہ اللہ عدل فرمائے گا اور اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ جا بجا فرمایا، قیامت کا جہاں ذکر ہوا، دنیا کا ذکر، فرمایا اللہ کسی کے ساتھ ایک دھاگے برابر ظلم نہیں کرتا، ایک رتی برابر ظلم نہیں کرے گا، کسی جان سے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، یہ جتنے بیان آئے یہ عدل کے بیان ہیں، مگر جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، مگر اپنی صفت کے طور پہ بیان نہیں کیا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، یوں کبھی نہیں فرمایا۔ کوئی ہے آیت ایسی قرآن مجید میں کہ فرمایا واللہ ذو العدل العظیم؟ نہیں فرمایا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، نہیں، اس لیے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن میں جیوی منہ کالے ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ شان میں لوگوں پر اگر اجاگر کر دوں تو شاید تمہاری نیندیں اڑ جائیں، تمہاری زندگی کے چین، راحت اور سکون اڑ جائے، اس لیے کہ اگر میں بڑے عدل کے ساتھ اس شان کے ساتھ ظاہر ہو جاؤں تو پھر شاید کسی کا بھی بیڑا پار نہ ہو سکے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے فرمایا، لوگوں کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا۔ یہ وہ لوگ بھی دھیان کر لیں جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں، جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ عمل گھمنڈ والی چیز ہی نہیں ہے،
اور سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ایسا جس پر وہ گھمنڈ کرے. یہ ناداں مفت میں گھمنڈ کرتا پھرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر بخشا نہیں جائے گا. اس کو حضور علیہ السلام نے بار بار دہرایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اتنا زور دے کر فرما رہے تھے. عرض کیا آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. تو پھر صحابہ نے سوال کیا آقا جب یہ بات آپ نے اپنی ذات گرامی کی نسبت بھی فرما دی تو فرمائیے پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا بخشش صرف فضل سے ہوگی. بخشش صرف اللہ کے فضل سے ہوگی. تو اللہ پاک نے اپنی شان کو اس طرح اجاگر نہیں کیا کہ واللہ ذو العدل العظیم، نہ، ہمیشہ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ ذو عدل کرے گا تو ممکن ہے حساب برابر ہو جائے. اگر جب عدل کرے گا تو حساب ممکن ہے برابر ہو جائے. اور فضل معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ فضل اضافے کو کہتے ہیں. فضل اضافے کو کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت ہمیں عدل میں نہیں ملے گی، بس فضل میں مل جائے گی. جنت عدل میں نہیں ملے گی چونکہ وہ عدل پہ آیا تو معلوم نہیں حساب کتاب کہاں جا ٹھہرے. تو جنت اگر اس نے دے دی، بخشش کر دی، مغفرت کر دی، بلند درجات دے دیے، تو جو نعمتیں دے دی یہ دراصل اس کا فضل ہوگا. اور اگلی بات یہ کہ عدل کے لیے قانون ہے، فضل کے لیے قانون کوئی نہیں. عدل کے لیے اگلی بات، عدل کے لیے قانون ہے، فضل اس کی پسند اور مرضی ہے. فضل اس کی، کیونکہ عدل کے مقابل ظلم ہے. عدل کے مقابل ظلم ہے. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ عدل ہوتا ہے. کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. ایک رتی برابر بھی کوئی عمل کرے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. رتی برابر بھی کوئی گناہ کرے تو اس کی بھی اسے سزا ہوگی. تو ایک نظام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ پر تو سزا ہے، گناہ پر تو اگر وہ نیرا عدل والا ہو جائے تو توبہ کہاں جائے؟ یہ رو کے معافی مانگ لینا اور گناہوں کا مٹ جانا یہ آتا ہے عدل میں؟ بے گناہ کیے پھر معافی مانگی اور معاف ہو گئے تو معافی عدل میں آتی ہے؟ بولیے. معافی تو عدل کا چیپٹر ہی نہیں ہے، معافی فضل کا چیپٹر ہے. تو توبہ فضل میں، معافی فضل میں، بخشش فضل میں. تو اللہ پاک نے کہ ہاں عدل کا ایک ضابطہ ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا. بس تیسری بات کوئی نہیں. یہ عدل ہے. عدل میں اللہ پاک نے خود چیلنج کر دیا کہ جو کچھ کرو گے تمہارے سامنے تمہاری کتاب نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا اور ہر چیز تم اپنی آنکھوں کے سامنے پالو گے. اور انسان نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ میں نے میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھنے سے نہیں رہ گئی، ہر چیز لکھی پڑی. وہ عدل کی کتاب ہوگی. جزا اور سزا عدل کے تحت. اور اس کے بعد رہ گیا فضل. فضل کے لیے اللہ پاک نے ایسی کوئی پابندی والا ضابطہ نہیں بنایا، چونکہ عدل حق بنایا ہے ہمارا. عدل ہمارا حق کر دیا ہے، فضل حق نہیں ہے. فضل یہ صرف اس کا حق ہے، عدل ہمارا حق ہے، اس لیے ہمیں پورا پورا دیتا ہے. اور فضل اس کا حق ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے. لہذا جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید نے فضل کے لفظ کا ذکر فرمایا وہاں من یشاء کا ذکر آیا. فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ جس کو فضل کرتا ہے، جس پر رحمت کرتا ہے، کس پر نہیں فرمایا جس کا استحقاق ہوتا ہے. جس کا استحقاق ہوتا ہے اس کو حق کے برابر دے گا تو وہ عدل ہوگا، اور جس کو حق سے بڑھ کر دینا چاہے اسے فضل کے خزانے سے دیتا ہے. فرماتا ہے بندے یہ تو تیرا حق تھا، یہ لے جا، یہ عدل ہو گیا.